بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ فقہ المرافعات یا اسلامی نظام قضاء کا یہ 13واں لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچرز میں وسائل الاثبات پہ گفتگو کی گئی تھی۔ وسائل الاثبات میں ہم نے اقرار کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ دوسرے نمبر پر وسائل الاثبات میں جو ایویڈنسز ہیں جن کے ذریعے حق ثابت ہو سکتا ہے، اس میں ہم نے گواہی پر گفتگو شروع کی تھی، جس میں گواہ کے شرائط پر ہم نے گفتگو کرتے وقت یہ تفصیلاً عرض کیا تھا کہ گواہ کے شرائط جو ہے وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک کو تحمل شہادت کی شرائط کہا جاتا ہے اور دوسرے کو ادائی شہادت کی شرائط۔ تحمل شہادت کی صرف 3 شرائط تھیں اور ادائی شہادت کی شرائط میں ہم نے پہلی شرط پڑھ لی تھی کہ گواہ کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط پر آتے ہیں کہ الشرط الثانی الحریہ، کہ گواہ کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غلام کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ گواہی کے اندر ولایت کا معنی پایا جاتا ہے۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور پر اپنی بات منوانا، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ جس طرح قاضی کے پاس ولایت ہوتی ہے کہ وہ جو اس کے زیر تصرف رعایا ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کو ولایت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح ولی کو اپنے جو بچے ہوتے ہیں یا جو اس کے زیر تربیت ہوتے ہیں ان پر ولایت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح گواہی میں بھی ایک طرح کی ولایت ہے کہ ایک آدمی دوسرے پر گواہی دے دیتا ہے، اس کی گواہی کی وجہ سے اس پر کوئی حق لازم کر دیا جاتا ہے یا اس پر کوئی سزا نافذ کر دی جاتی ہے، تو اس میں ولایت کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور غلام کو اپنی ذات پر ولایت نہیں ہے تو دوسرے پر ولایت بھی نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے عام طور پہ جمہور فقہا کی رائے یہی ہے، جس میں امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ غلام کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، بلکہ گواہی کے لیے آزاد ہونا ضروری ہے۔ دوسری طرف امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گواہی کے لیے غلام آزاد ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ غلام کی گواہی بھی قابل قبول ہے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مکلف ہو۔ تکلیف سے مراد ہے عربی والی تکلیف جس کو ہم مکلف کہتے ہیں، اور مکلف کو کہا جاتا ہے کہ عاقل اور بالغ ہو۔ مکلف آدمی کب مکمل طور پہ بنتا ہے؟ اصول فقہ میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ اہلیت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کو اہلیت الوجوب کہا جاتا ہے، کیپیسٹی آف ایکوزیشن، اور دوسرے کو اہلیت الادا کہا جاتا ہے، کیپیسٹی آف ایگزیکیوشن۔ اور جب آدمی عقل کے ساتھ بالغ ہو جاتا ہے یا بلوغ کی عمر تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ مکمل طور پہ مکلف بن جاتا ہے، اور اس کی دونوں قسم کی لیگل کیپیسٹیز اس میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اور وہ شہادت اہلیت الوجوب اور اہلیت الادا دونوں اس میں مکمل طور پہ آ جاتی ہیں، تو اس کو مکلف کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی مثال کے طور پہ پاگل ہے تو وہ بھی مکلف نہیں ہے، اس لیے کہ عقل نہیں ہے اس میں، جو کہ تکلیف کی 2 بنیادی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو وہ بھی مکلف نہیں ہے، اس لیے کہ دوسری شرط جو وہ بالغ ہونا ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے نہ کسی پاگل کی گواہی قابل قبول ہوگی اور نہ ہی کسی بچے کی گواہی قابل قبول ہوگی، اور اگرچہ وہ کسی بچے کے لیے کیوں نہ ہو، یعنی اس کی گواہی نہ کسی بڑے کے حق میں قابل قبول ہے اور نہ اس کی طرح ایک اور بچے کے حق میں اس کی گواہی قابل قبول ہے۔ اور پیچھے یہ ہم نے بات پڑھ لی تھی کہ یہ جو بالغ ہونا ہے یہ صرف گواہی کی ادائیگی کے شرائط میں سے ہے۔ جو گواہی کا تحمل ہے تو اس کی شرائط میں سے یہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی بچے نے، جبکہ وہ عقل کی عمر تک پہنچ چکا ہو، 7 سال سے اوپر ہو، اور وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہو اور واقعے کو جانچنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور وہ کوئی واقعہ ہوتا دیکھ لے اور پھر وہ بالغ ہونے کے بعد اس کی گواہی دے، تو چونکہ وہ ادائیگی کے وقت بالغ ہے تو اس کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ لیکن یہاں پہ ادائیگی کی شرائط میں جو ہم نے بلوغ کا ذکر کیا، تو اگر وہ گواہی کی ادائیگی کے وقت بالغ نہیں تھا بلکہ اس وقت بھی بچہ تھا تو اس کی گواہی قابل قبول ہی نہیں ہوگی۔ گواہی کی شرائط میں سے جو چوتھی اہم شرط ہے جس پہ ہم ابھی تفصیل سے گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ آدمی عادل ہو۔ عدالت سے مراد کیا ہے؟ عدالت سے مراد عربی والی عدالت ہے، اردو کی عدالت اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ عربی میں عدالت اس کو کہتے ہیں
کہ جو آدمی فاسق نہ ہو. اور عدالت کی تعریف ہم نے قضاء کی شرائط پڑھتے وقت تفصیل سے ذکر کی تھی کہ عدالت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی گناہ کبیرہ کا بھی مرتکب نہ ہو، اور اسی طرح کسی ایسے صغیرہ گناہ کا بھی مرتکب نہ ہو کہ جو اس آدمی کی خسیس ہونے پر دلالت کرے، جو خلاف مروت ہو، اس طرح کے گناہوں سے وہ بچتا ہو، تو اس کو عادل کہا جاتا ہے. چنانچہ جو آدمی علانیتاً فسق کا ارتکاب کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، شراب پیتا ہے یا کسی اور کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، تو اس کو فاسق کہا جاتا ہے، اور فاسق کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. اس پر فقہا کا اتفاق ہے کہ گواہی کے لیے عادل ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ کہ 2 عادل آدمیوں کو گواہ بنایا کرو. اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی بے خبر آدمی جس کی عدالت پہ تمہیں یا جس کے سچے ہونے پر تمہیں شک و شبہ ہو، اگر وہ کوئی خبر لے کے آ جائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. اس وجہ سے فاسق آدمی جب وہ نماز نہیں پڑھتا یا کسی اور کبیرہ کا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے بارے میں سچے ہونے کا یقین نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھے گا وہ ضرور جھوٹا بھی ہوگا. ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے بھی جھوٹ بولے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی نماز نہ پڑھ رہا ہو لیکن وہ جھوٹ نہ بولے. لیکن چونکہ پریزمپشن یہ ہے کہ جو آدمی باقی معاملات میں وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں تسلی ہے کہ وہ امید ہے کہ وہ گواہی کے معاملے میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا. اس وجہ سے اس پریزمپشن کی بنیاد پہ ہم اس کی گواہی کو قابل قبول کرتے ہیں اور قابل قبول قرار دیتے ہیں. اور دوسرا آدمی جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور وہ نماز بھی نہیں پڑھتا یا وہ شراب بھی پیتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بولنے کی حد تک وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، لیکن اس کے بارے میں ہمیں تسلی نہیں ہے کہ جو اتنے بڑے گناہوں پر کا ارتکاب کرتا ہے تو جھوٹی گواہی دینے کے بارے میں بھی اس کے لیے کوئی خوف خدا مانے نہیں ہوگا. اس وجہ سے ہمیں یقین نہیں ہے، تسلی نہیں ہے، ظن غالب ہمارا نہیں ہے کہ وہ گواہی کے معاملات میں بھی وہ سچ بولنے کی کوشش کرتا ہوگا. تو اس وجہ سے کسی فاسق کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. اس کے بعد یہ ذہن میں رہے کہ عدالت جو ہے، عدالت کی عام طور پہ فقہا کتاب القضاء میں 2 قسمیں ذکر کرتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں عدالت ظاہرہ اور دوسرے کو کہتے ہیں عدالت باطنہ. عدالت ظاہرہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو قاضی نے دیکھا اور ظاہری طور پہ اس میں کوئی فسق کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی ہے اور وہ بالکل شریعت کے مطابق ہے، اور ظاہری طور پہ قاضی نے اس کو دیکھ کے یہ ایک پریزیوم کر لیا کہ امید ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا ہوگا، جس طرح ہم لوگوں کے ظاہر کو دیکھ کر بھی بہت سارے فیصلے کر لیتے ہیں. تو اس طرح اگر قاضی کسی آدمی کی ظاہر کو دیکھ کے یہ پریزیوم کر لے کہ یہ آدمی کاذب نہیں ہو سکتا، تو اس کو کہتے ہیں عدالت ظاہرہ کہتے ہیں، جو کہ آدمی کو دیکھ لینے سے اور اس کے ساتھ کچھ عرصہ گزار لینے سے یا کچھ مختصر وقت گزار لینے سے یا اس کی کچھ باتیں سننے سے تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے، تو اس کو عدالت ظاہرہ کہتے ہیں. لیکن اس سے اگلا ایک مرحلہ ہے جس کو عدالت باطنہ کہتے ہیں. عدالت باطنہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو قاضی کی طرف سے عادل ڈکلیئر کر دیا جائے. وہ اس طرح سے کہ وہ کسی معاملے میں قاضی کے پاس بطور گواہ چلا جائے اور قاضی اس کو ظاہراً بھی دیکھ لے اور باطناً بھی وہ قاضی اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لے، جو بھی ذریعہ ہو سکتا ہے معلومات حاصل کرنے کا، اور اس کے ذریعے قاضی اس کی مکمل معلومات حاصل کرے، اور جہاں پہ وہ رہتا ہو قاضی وہاں پہ جا کے لوگوں سے کسی کو بھجوا کے وہاں لوگوں کو پتہ کرے ان لوگوں سے، یا جو قاضی کے ساتھ عدالت کے ساتھ جو سپورٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں تو ان کے ذریعے قاضی پتہ کرا لے اور قاضی بالآخر اس نتیجے تک پہنچے کہ اس آدمی کی گواہی قابل سماعت ہے اور اس کی گواہی پر فیصلہ دیا جا سکتا ہے. تو گویا قاضی نے اس کو آفیشلی ڈکلیئر کر دیا کہ یہ آدمی عادل ہے، اس لیے کہ اس کی گواہی کے بنیاد پہ قاضی نے فیصلہ سنا دیا. تو اس کو کہتے ہیں عدالت باطنہ. اور عدالت ظاہرہ کا جیسے میں نے بتایا کہ اس کا پتہ چلتا ہے عام طور پہ گفتگو سے یا کچھ وقت کسی کے ساتھ بیٹھ جانے سے،
اور عدالت باطنہ کا پتہ چلتا ہے تزکیہ سے. تزکیہ سے مراد ابھی ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ قاضی اس کے بارے میں لوگوں سے پتہ کر لے، اور جہاں پہ اس کی رہائش ہو یا جن لوگوں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہو تو قاضی وہاں سے کسی خفیہ ذریعے سے ان لوگوں سے معلومات لے لے کہ اس آدمی کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. تو اس کو عدالت باطنہ کہتے ہیں. تو عدالت ظاہرہ کا عام طور پہ عمومی ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے، اور عدالت باطنہ میں باقاعدہ تزکیۃ الشہود کا پروسیس ہوتا ہے. تزکیۃ الشہود کا مطلب ابھی بتا دیا جائے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی وہاں پہ جہاں پہ اس کی رہائش ہے وہاں سے کسی خفیہ طریقے سے اس کے بارے میں رائے عامہ حاصل کر لے. اس کو تزکیۃ الشہود کہا جاتا ہے. تو ایک ہے عدالت ظاہرہ اور ایک ہے عدالت باطنہ. اب اختلافی نقطہ یہ ہے فقہا کے درمیان کہ کیا قاضی صرف ظاہری عدالت کی بنیاد پہ فیصلہ کر سکتا ہے، یا قاضی صرف ظاہری عدالت کو بنیاد بنا کر باطنی عدالت کو اگنور کر سکتا ہے کہ اس کے بارے میں تزکیۃ الشہود کا پروسیس سے اس کو نہ گزارے اور صرف ظاہری عدالت پر اکتفا کرتے ہوئے فیصلہ سنا دیں. تو اگر قاضی نے مثال کے طور پہ گواہ کو بلایا اور قاضی اس کو جانتا نہیں ہے اور نہ اس کے بارے میں کوئی معلومات لی ہیں، لیکن ظاہری طور پہ قاضی کو ٹھیک لگا تو قاضی نے اس کے گواہی کے مطابق فیصلہ کر دیا، اس کے بارے میں کوئی معلومات وغیرہ نہیں لی، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو اس کے بارے میں تین آراء پائی جاتی ہیں. پہلی رائے جو عام طور پہ فقہا کی رائے ہے، امام شافعی، امام احمد اور صاحبین امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ، یہ سارے فرماتے ہیں کہ صرف ظاہری عدالت پہ اکتفا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے باطنی عدالت کے جانچنے کا بھی کوئی انتظام کرے اور اس کے بارے میں معلوم کر لے. اگر قاضی کو خود پتہ ہو کہ وہ عادل ہے تو قاضی اس پر اکتفا کرے، اور اگر قاضی کو خود علم نہ ہو تو جن لوگوں کو گواہ کے بارے میں معلومات ہوں، جن لوگوں کو گواہ کے بارے میں اس کی عدالت اور فسق کے بارے میں معلومات ہیں، تو قاضی ان سے پتہ کرے، کسی بھی خفیہ ذریعے سے ان سے پتہ کرے. یا قاضی کو اگر خود معلوم ہے کہ یہ عادل ہے تو اس پر کفایت کر سکتا ہے قاضی. قاضی کو خود اگر علم نہیں ہے تو قاضی کسی اور سے پتہ کر لے، لیکن یہ نہیں کر سکتا قاضی کہ صرف ظاہری عدالت پر اکتفا کر لے اور قاضی کہے کہ ظاہری طور پہ بندہ مجھے ٹھیک لگا تو اس لیے میں نے اس کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ سنایا، جب تک اس کو قاضی خود جانتا نہ ہو یا قاضی اس کو تزکیۃ الشہود کے پروسیس سے گزار دے اور اس کے بعد اس کا عادل ہونا ثابت ہو جائے، اس کے بعد قاضی اس کی گواہی پر فیصلہ سنا سکتا ہے، ورنہ عام طور پہ صرف ظاہری عدالت پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا. دوسری رائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہے. فرماتے ہیں کہ قاضی مسلمان کے بارے میں صرف ظاہری عدالت پر بھی اکتفا کر سکتا ہے. صرف ظاہری عدالت پر اکتفا کر سکتا ہے یعنی ظاہری طور پہ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قاضی کو ایسا کرنا چاہیے، لیکن اگر قاضی ظاہری عدالت پر اکتفا کرے اور اس کے بارے میں تزکیۃ الشہود کا پروسیس نہ گزارے، اس سے گواہ کو نہ گزارے اس سے، اور لوگوں سے اس گواہ کے بارے میں پتہ بھی نہ کریں، صرف ظاہری عدالت پر اکتفا کرتے ہوئے وہ فیصلہ سنا دے، تب بھی وہ جائز ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب مدعی گواہ پیش کرے گا تو مدعا علیہ اس پر کوئی تان کرے گا کہ اس گواہ کے ساتھ میری دشمنی ہے، یا یہ گواہ فاسق ہے، یا یہ گواہ اس وقت موجود نہیں تھا، یا کوئی بھی ایسا پوائنٹ وہ ریز کرنے کی کوشش کرے گا جس سے گواہ کی گواہی مشکوک ہو جائے. تو اگر اس نے گواہ کی عدالت پر کوئی سوال نہیں اٹھایا تو اس صورت میں قاضی کو اس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پوچھتا ہے تو بہتر بات ہے، اگر نہیں پوچھتا، اگر مدعا علیہ نے یا خصم نے گواہ کی عدالت کو اس پر کوئی سوال نہیں اٹھایا تو اس وقت قاضی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں معلومات لینے، بلکہ قاضی اس کی ظاہری عدالت پر بھی اکتفا کر سکتا ہے. البتہ اگر مدعا علیہ نے اس کی عدالت پر کوئی سوال اٹھا دیا اور کہ وہ آدمی عادل نہیں ہے، گواہ عادل نہیں ہے، تو اس صورت میں قاضی ایسی صورت میں پھر ضروری ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھے، اور لوگوں سے پوچھے بغیر صرف ظاہری عدالت پر اکتفا نہیں کر سکتا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ عام طور پہ جب تک مدعا علیہ گواہ کی عدالت پر کوئی سوال نہ اٹھائے تو اس وقت تک قاضی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ صرف ظاہری عدالت پر اکتفا کرے
اور گواہوں کے بارے میں نہ پوچھے. لیکن اگر اس نے کوئی اس کی عدالت کے بارے میں کوئی سوال اٹھایا کہ وہ فاسق ہے، تو پھر قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں سے اس کے بارے میں پتہ کر لیں. لیکن یہ عام طور پہ مالی معاملات میں، فیملی میٹرز میں تو یہ چل جائے گا. لیکن جو کرمنل کیسز ہیں حدود اور قصاص والے، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حدود اور قصاص کے کیسز میں قاضی ظاہری عدالت پر اکتفا نہیں کر سکتا، بلکہ اس صورت میں حدود کے کیسز میں جیسے زنا کی کا حد ہے، شراب کی حد ہے، اور مرتد ہونے کی حد ہے، اور باقی چوری کی حد ہے، اسی طرح سے ڈاکے کی حد ہے، تو یہ ان تمام حدود میں، اسی طرح قصاص کے معاملات میں فرماتے ہیں کہ اس جو گواہ ہے اس کا عدالت باطنہ ثابت ہونا ضروری ہے، یعنی اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھنا ضروری ہے، اور تزکیۃ الشہود اس کے بارے میں کروانا ضروری ہے. اس لیے کہ حدود اور قصاص میں عام طور پہ شریعت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے مجرم سے حد چھوٹ جائے اور اس کو کوئی ریلیکسیشن دی جا سکے، چاہے وہ کوئی شبہ آ جائے، یا وہ گواہ کے بارے میں کوئی ایسا یا کراس ایگزامینیشن میں گواہ کوئی ایسی بات کر دے کہ جس سے اس کی گواہی کی اس کی کریڈیبلٹی مشکوک ہو جائے. تو اس صورت میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ حد کو دفع کیا جائے مطلب کہ اس کو ساقط کر دیا جائے. اسی طرح قصاص میں بھی ہے، اس طرح کہ حدود میں شریعت کی کوشش یہ نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں پر حد نافذ کی جائے، بلکہ اس میں کوشش یہ ہے کہ مجرم کو خوفزدہ تو کیا جائے کہ اگر آپ پر جرم ثابت ہو گیا تو آپ کو حد لگے گی، لیکن پھر اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو حد سے معاف کیا جائے اگر اس میں معاف کرنے کی کوئی وجہ ہے. یہ نہیں کہ معاف کرنے کی کوئی وجہ نہ ہو تب بھی اس کو حد ساقط کیا جائے. اگر معاف کرنے کی کوئی وجہ ہے تو اس صورت میں حد کو وہ ساقط کر دیا جائے. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ قاضی اگر کسی مجرم کو معاف کرنے میں غلطی کر دے، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ کسی انوسنٹ آدمی کو سزا دینے میں غلطی کر لے. تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس میں عدالت ظاہرہ پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس میں گواہ کا عدالت باطنہ بھی ثابت ہونا ضروری ہے. تیسری رائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا عادل ہونا مشہور ہو، جس کو قاضی بھی جانتا ہو، لوگوں کو بھی پتہ ہو کہ وہ ایک عادل آدمی ہے اور وہ دیندار آدمی ہے، تو اس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جس کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ عادل نہیں ہے، لوگوں کے بارے میں لوگوں کے میں یہ مشہور ہو کہ عادل نہیں ہے، اگرچہ کوئی خاص گناہ اس کے بارے میں معلوم نہ ہو، لیکن لوگوں میں ایک مشہور ہو گیا ہے کہ آدمی عادل نہیں ہے، گناہ کبائر کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کی گواہی قابل قبول ہی نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی گواہ ایسا آ گیا کہ جس کے بارے میں قاضی کو شک ہو، اس لیے کہ لوگوں عام طور پہ مشہور بھی نہیں ہے کہ یہ عادل ہے، نہ اس کا فاسق ہونا مشہور ہے، تو اس کے بارے میں پھر امام مالک فرماتے ہیں کہ اس صورت میں پھر قاضی عدالت ظاہرہ پر اکتفا نہیں کیا کر سکتا، بلکہ اس صورت میں پھر عدالت باطنہ اور تزکیۃ الشہود کا پروسیس مکمل کرنا ضروری ہے. یعنی فرماتے ہیں کہ جس کی عدالت مشہور ہو تو اس کو اس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کا فسق مشہور ہو تو اس کی گواہی قابل قبول ہی نہیں ہے، اور جس کے بارے میں قاضی کو شک ہو تو اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھنا ضروری ہے. ان تین آراء میں راجح رائے کون سی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آج کل کے زمانے میں جبکہ گواہ بالکل گواہی کے معاملات میں بہت زیادہ سستی کی جاتی ہے اور لوگ غلط گواہیاں دے رہے ہیں، تو اس صورت میں پہلی ہی رائے زیادہ قابل عمل ہے کہ جس میں کوئی بھی گواہ آ جائے، چاہے وہ ظاہری طور پہ کتنا ہی دیندار کیوں نہ لگ رہا ہو، اگر قاضی کو اس کی عدالت کا علم نہیں ہے تو قاضی اس کی صرف ظاہری حال کو دیکھتے ہوئے اس کی گواہی کے بنیاد پہ فیصلہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے بارے میں پوچھنا ضروری ہے. اس لیے کہ جس طرح ہم نے پیچھے عرض کیا کہ عدالت گواہی کے شرائط میں سے ایک شرط ہے عدالت، تو قاضی کا اس کے بارے میں علم ضروری ہے کہ قاضی کو یا تو پہلے سے پتہ ہو یا وہ تزکیۃ الشہود کے ذریعے اس کو پتہ چل جائے. ظاہری طور پہ اس پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا. جس طرح کہ گواہ کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، تو یہ ضروری ہے کہ گواہ سے پوچھا جائے یا اس کے کسی عمل سے ثابت ہو کہ وہ مسلمان ہے، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی پتہ نہ چلے تو صرف ظاہر کو دیکھتے ہوئے اس پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے بارے میں یہ یقین دہانی حاصل کرنا ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. اسی طرح عدالت بھی شرط ہے، تو عدالت میں بھی ظاہر پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے بارے میں لوگوں سے پتہ کرنا ضروری ہے کہ پوچھ لیا جائے کہ وہ عادل ہے یا نہیں. اور یہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور پہلے حضرات کا اختلاف ہے، عام طور پہ فقہاء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو
اختلاف ہے یہ اصل میں وقت کا اختلاف ہے کہ زمانہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں وقت میں زمانہ ایسا تھا کہ لوگوں میں عام طور پہ لوگوں پر عام طور پہ سچائی غالب تھی اور جھوٹی گواہی کا بہت زیادہ رواج نہیں تھا، اور اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ گواہی کی ظاہری عدالت پر بھی اعتماد کیا جا سکتا ہے لیکن پہلے تین جو زمانے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر ہونے کی گواہی دی ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ثم یفشو الکذب، کہ ان تین زمانوں کے گزرنے کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا۔ تو صاحبین اور دیگر ائمہ کے وقت میں وہ صداقت کا وہ معیار برقرار نہیں رہا جو تابعین اور صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، اس سے انہوں نے اس میں مزید یہ شرط عائد کر دی کہ قاضی کا اس کے بارے میں پتہ کرنا ضروری ہے، اور اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ زمانہ دیکھتے تو وہ بھی اپنے قول سے شاید رجوع کر لیتے، اس لیے کہ بعد میں جھوٹی گواہی کا ٹرینڈ بہت زیادہ آہستہ آہستہ عام ہونے لگا اور گواہوں میں جھوٹ کا رجحان بڑھنے لگا، تو اس وجہ سے دیگر فقہاء نے، بعد کے فقہاء نے اس کے بارے میں پھر سختی کی ہے، اور یہی رائے راجح بھی ہے کہ اس کے بارے میں جتنی ممکن ہو ممکنہ حد تک اس میں سختی کر لینی چاہیے، تاکہ کوئی آدمی جھوٹی گواہی کے ذریعے کسی اور کا حق نہ ظلمن حاصل نہ کر سکے۔ اگلی بات اب آتے ہیں کہ تزکیۃ الشہود پہ۔ تزکیۃ الشہود کے بارے میں ہم نے کہا کہ تزکی گواہوں کے بارے میں عدالت باطنہ کا علم ہونا ضروری ہے، اور اس کی طرف مختصراً اشارہ کیا گیا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قاضی خفیہ رائے شماری کے ذریعے خفیہ آدمی کو بھیجے گا، وہ آدمی جو گواہ ہے اس کے علاقے میں بھیجے گا، یا جو اس کے دوست احباب ہیں، یا جو جہاں پہ اس کی رہائش ہے، تو خفیہ طریقے پہ قاضی دو بندوں کو بھیجے گا۔ قاضی اپنی طرف سے کسی کو بھی بھیج دے اور وہاں پہ وہ پتہ کر لے کہ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ لوگوں سے، وہ جو عدالتی کارندے ہوں گے وہ لوگوں سے پوچھیں گے کہ فلاں آدمی زید اس معاملے میں گواہی دینا چاہتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے، کیا لوگ اس کو عادل سمجھتے ہیں یا لوگ اس کو فاسق سمجھتے ہیں۔ تو اس صورت میں قاضی اس ذریعے اس طرح سے اس گواہی کی عدالت کو جانچے گا۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن سے گواہ کے بارے میں پتہ کیا جاتا ہے، اس کو مزکی کہا جاتا ہے۔ مزکی کا مطلب ہے کہ وہ اس کے کریکٹر کے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ کیا وہ اس درست ہے کریکٹر کے لحاظ سے، کیا وہ عادل ہے یا وہ فاسق ہے۔ تو اس میں بھی عام طور پہ چونکہ وہ آدمی جو مزکی ہے، جو کہ گواہ کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، وہ بھی ایک طرح سے اس کی اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ آگے قاضی فیصلہ کرے گا، تو اس لیے گواہ کے اندر جو شرائط، جن شرائط کا ہونا ضروری ہے، تو وہی شرائط کا مزکی کے اندر بھی ہونا ضروری ہے کہ وہ بھی عادل ہو۔ اس لیے لیکن وہ پھر اگر پھر مزکی کے بارے میں کسی اور سے پوچھا جائے تو وہ تو ایک مشکل کام ہے، تو یہاں پر پھر عدالت ظاہرہ پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے کہ کسی ایسے آدمی سے جو ظاہری طور پہ ٹھیک لگتا ہو، اس سے جا کے گواہ کے بارے میں پتہ کیا جائے کہ اس گواہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ تو اگر وہ گواہ کے بارے میں گواہی دے دیں کہ یہ عادل ہے، تو اس کی بنیاد پہ قاضی فیصلہ دے سکتا ہے، اور اگر وہ گواہ کے بارے میں گواہی دے دیں کہ وہ قابل اعتماد نہیں ہے، یا وہ فاسق ہے، یا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، تو اس صورت میں پھر اس گواہ کی گواہی کو ریجیکٹ کر دیا جائے۔ پھر اس میں کبھی اختلاف آتا ہے۔ مثال کے طور پہ دو آدمیوں سے پوچھا گیا، تو ایک آدمی نے، زید گواہ ہے، اس کے بارے میں دو لوگوں سے پوچھا گیا، تو ایک نے کہا کہ زید عادل ہے اور دوسرے نے کہا کہ زید فاسق ہے۔ تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اس صورت میں جو جس نے کہا ہے کہ وہ عادل ہے، تو اس کو معدل کہا جاتا ہے، معدل، یعنی اس نے اس کو عادل قرار دے دیا، اور جس نے کہا کہ وہ فاسق ہے تو اس کو جارح کہا جاتا ہے کہ اس نے گواہ پر جرح کی، جس طرح کہ حدیث میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں نے اس کو ثقہ اور عادل قرار دے دیا، فلاں راوی کو، اور فلاں امام نے اس پر جرح کی ہے۔ تو اس صورت میں جس نے جرح کی ہے گواہ پر، اس نے کوئی وجہ بھی تو بیان کی ہوگی کہ یہ گواہ قابل اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ وہ فلاں گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، مثال کے طور پہ وہ شراب پیتا ہے، اور جس نے کہا کہ وہ عادل ہے تو اس کو شاید شراب پینے کا علم نہ ہو، تو
تو اس صورت میں جو آدمی اس کو عادل ڈکلیئر کر رہا ہے اس کو اس کے گواہ کے اس جرم کا علم نہیں ہے، اور جو اس پر جرح کر رہا ہے اس کو گواہ کے جرم کا علم ہے۔ جرح کرنے والے کو گواہ کے جرم کا علم ہے کہ وہ شراب پیتا ہے یا کسی اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن جس نے اس کو عادل قرار دیا ہے تو عادل معدل کے پاس، معدل کو شاید اس کی شراب پینے کا علم نہ ہو، تو اس وجہ سے چونکہ عادل قرار دینے والے کے پاس علم ایک زیادہ ہے گواہ کے بارے میں، جرح کرنے والے کے پاس گواہ کے بارے میں علم زیادہ ہے، اس سے جرح کرنے والے کی بات پر اعتماد کیا جائے گا اور وہ گواہ قابل اعتماد نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہم یہ پریزیوم کریں گے کہ یہ جو معدل ہے جس نے گواہ کو عادل ڈکلیئر کیا ہے، شاید اس کو گواہ کی اس جرم کا یا اس گناہ کا علم نہیں ہے، اس وجہ سے اس نے گواہ کے بارے میں جرح نہیں کی اور اس کو قابل اعتماد قرار دے دیا۔ البتہ اگر جارح نے یہ کہا کہ وہ شراب پیتا ہے مثال کے طور پر، اس وجہ سے اس کی گواہی قابل اعتماد نہیں ہے، اور معدل نے یہ کہا کہ جس نے اس کو عادل قرار دیا وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بھی علم ہے کہ وہ شراب پیتا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے شراب پینے سے توبہ بھی کی ہے، تو اب اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ کس کے پاس زیادہ علم ہے۔ جارح کے پاس تو صرف شراب پینے کا علم تھا، اس کے بعد سے توبہ کا علم نہیں ہے اس کے پاس، جبکہ جو معدل ہے جس نے اس کو عادل قرار دیا ہے اس کو شراب پینے کا بھی علم ہے اور اس شراب کے پینے سے توبہ کا بھی علم ہے۔ تو اس صورت میں پھر جو معدل ہوگا یا جو تعدیل کرانے والے لوگ ہوں گے ان کی گواہی کو یا ان کی اسٹیٹمنٹ کو پھر ترجیح دی جائے گی، اس سے کہ اب ان کے پاس علم زیادہ ہے۔ اور بین ہی یہی اصول جر و تعدیل کے علم میں بھی ہے کہ راوی کے بارے میں جارح کے قول کو مقدم رکھا جاتا ہے، البتہ اگر معدل وہ سبب جرح بتا دے اور یہ بھی کہے کہ یہ اس گناہ سے اس نے توبہ کر لیا ہے تو اس صورت میں پھر معدل کی بات کو مانا جاتا ہے۔ پھر اب تزکیے کے بارے میں کیا ایک آدمی کی بات بھی قابل قبول ہے یا دو آدمیوں کا ہونا ضروری ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گواہ کو اگر ایک آدمی بھی ثقہ قرار دے، ایک آدمی بھی اس کو عادل قرار دے تو اس پر اکتفا کیا جا سکتا ہے، اور دیگر جمہور حضرات کے ہاں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس میں تزکیہ میں بھی دو آدمیوں کا ہونا ضروری ہے کہ دو آدمی کم از کم اس کو عادل قرار دے دیں، اور اس میں پھر یہی تفصیل ہوگی کہ کس کے قول کو ترجیح دی جائے گی اگر دونوں طرف کچھ لوگ موجود ہوں۔ تو اگر دو آدمی اس کو عادل قرار دیں اور وہ کہہ دے کہ وہ علانیتاً فسق کا ارتکاب نہیں کرتا، جھوٹ بولنا اس کی عادت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں دو آدمیوں کا ہونا ضروری ہے، ایک آدمی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو پورا پروسیس ہے اس کو تزکیۃ الشہود کہا جاتا ہے۔ یہ قاضی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ قاضی اپنے عدالتی کارندوں کے ذریعے اس آدمی کی عدالت کو جانچنے کی کوشش کرے گا، یا قاضی کے ایک جج کے ساتھ جو جتنی بھی حکومتی ایجنسیز اس کے ماتحت ہوتی ہیں جو کہ قاضی کے ساتھ کے اسسٹنس کے لیے ہوتی ہیں، تو قاضی ان ذرائع سے معلومات کرے گا اور تزکیۃ الشہود کا یہ پروسیس اس طرح سے مکمل کرے گا۔ پھر اس کے بعد اگلی بات یہی ہے، ابھی تک ہم اسی شرط میں گفتگو کر رہے ہیں جو ہم نے چوتھی شرط بتائی تھی کہ گواہ کا عادل ہونا ضروری ہے۔ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ گواہ کا عادل ہونا ضروری ہے، لیکن اگر کسی قاضی نے فاسق کی گواہی پر فیصلہ دے دیا پھر کیا حکم ہوگا؟ تو اس کے بارے میں دیگر تمام فقہا کی رائے یہ ہے کہ اگر قاضی نے فاسق کی گواہی پر فیصلہ دے دیا تو وہ فیصلہ نافذ ہی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر وہ گواہ ایسا ہے کہ وہ علانیتاً فاسق ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور قاضی کو علم تھا، اس کے باوجود قاضی نے ان کو فاسقوں اور مدعا علیہ نے اس پر جرح بھی کی، لیکن اس کے باوجود قاضی نے ان کی جرح کو ریجیکٹ کر دیا اور بغیر تزکیۃ الشہود کے فاسق کی گواہی پر فیصلہ دے دیا، تو اس فیصلے کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ تو دیگر فقہا کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر اس کی بنیاد غلط ہے، اور جب بنیاد اس کی غلط ہے اس لیے کہ فاسق آدمی عدالت کا اہل نہیں ہے تو وہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو غلط ہے اور قاضی گنہگار ہے اگر قاضی نے جان بوجھ کے اس طرح کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فیصلہ نافذ العمل ہوگا۔ اس کی بینی مثال وہی ہے جو پیچھے ہم ذکر کر چکے تھے کہ کیا خود قاضی کا عادل ہونا ضروری ہے یا نہیں، تو اس پر فقہا کا اتفاق تھا کہ قاضی کا عادل ہونا ضروری ہے،
لیکن اگر کسی فاسق کو قاضی بنایا جائے تو اس کے فیصلوں کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں اس کے بارے میں دیگر فقہا کی رائے یہ تھی کہ اگر کسی فاسق کو قاضی بنایا گیا تو اس کے فیصلے نافذ ہی نہیں ہوں گے اور وہ فیصلے شروع سے ہی باطل ہوں گے، جبکہ دیگر فقہا کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ یہ کام تو غلط کیا گیا ہے، جس نے کیا وہ گنہگار بھی ہوگا لیکن قاضی کے فیصلے نافذ ہوں گے۔ اسی طرح اگر یہاں پہ بھی قاضی نے جان بوجھ کر کسی فاسق آدمی کی گواہی کے مطابق فیصلہ دے دیا تو اب فیصلہ وہ نافذ ہوگا، اس کو یعنی دیگر اگر اس فیصلے کو توڑنے کا کوئی وہاں کے عدالتی سسٹم میں کوئی ذریعہ موجود ہے کہ کسی ہائر فورم پہ جا کے اس کو چیلنج کیا جا سکے تو وہ تو الگ سی بات ہے، لیکن بذات خود وہ فیصلہ جب تک اس کے خلاف اپیل نہ کی جائے یا اس کو چیلنج نہ کیا جائے اس وقت تک وہ فیصلہ نافذ ہوگا اور فیصلے کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ اس لیے کہ اگر اس چیز کی اجازت دی جائے کہ ہر فیصلے کے بارے میں مدعا علیہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہی کہے گا کہ گواہ فاسق تھے، تو اس طریقے سے وہ فیصلوں کا تقدس ختم ہو جائے گا اور ہر فیصلے کو اس بنیاد پہ مدعا علیہ ماننے سے انکار کر دے گا کہ یہاں پر گواہ فاسق ہے۔ تو اگر قاضی نے غلط کیا تو وہ گناہگار ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم فیصلوں کا جو تقدس ہے اس کو نہیں چھیڑ سکتے کہ ہر فیصلے کے بارے میں پھر لوگ رائے زنی کرنا شروع کر دیں کہ وہ جو گواہ ہے وہ فاسق ہے اور وہ اس گناہ کا ارتکاب کرتا تھا، وہ اس گناہ کا ارتکاب کرتا تھا۔ اس لیے قاضی اللہ کے ہاں مجرم ہوگا اگر اس نے کوئی جان بوجھ کر غلط حرکت کی ہے، لیکن وہ فیصلہ کم از کم نافذ العمل ہوگا۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اگر فاسق توبہ کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ بات تو ظاہر ہے کہ جب تک کسی فاسق نے اس گناہ سے توبہ نہ کیا تو وہ فاسق ہے، لیکن اگر اس نے گناہ سے توبہ کر لیا تو توبہ کر لینے کے بعد وہ چونکہ فاسق نہیں رہتا، وہ گناہ تو ختم ہو جاتا ہے، اس سے وہ عادل ہو جاتا ہے۔ اب اس کا پتہ تو اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے کہ جی وہ اس نے توبہ کس طرح سے کیا ہے، آیا وہ توبہ خالص توبہ ہے، اس کے بعد اس نے وہ گناہ کا ارتکاب کرنا چھوڑ دیا ہے، یا وہ صرف ظاہری طور پہ جس طرح لوگ صبح شام توبہ تو کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے بعد اگلے دن پھر اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، تو وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن عام طور پہ لوگ تو اس کے بارے میں یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ توبہ اس نے کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کی حالت بہتر ہو گئی ہے۔ تو اگر کوئی فاسق آدمی توبہ کر لے اور لوگ یہ گواہی دے دیں کہ اتنے عرصے سے اس کی حالت بہتر ہو گئی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی حالت میں تبدیلی، کوئی مثبت تبدیلی آنی شروع ہو گئی ہے یا نہیں، تو اگر فاسق کی وہ تو کسی گناہ سے توبہ کر لے، ایسا گناہ جس کی وجہ سے وہ فاسق ڈکلیئر ہوتا ہو یا جس کی وجہ سے اس کی عدالت ختم ہوتی ہو، تو آیا اس کی گواہی قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جمہور یہ کہتے ہیں، بلکہ تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ کوئی بھی گناہ جس سے آدمی فاسق بنتا ہو، اگر وہ توبہ کر لے تو اس سے وہ فسق اس کا ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی گواہی قابل قبول ہے، اور لوگ اگر یہ کہہ دیں کہ اس کی حالت بہتر ہو گئی ہے تو قاضی اس گواہی پر فیصلہ دے سکتا ہے۔ لیکن صرف ایک چیز میں اختلاف ہے، وہ اختلاف اس میں ہے جس کو کہتے ہیں محدود فی القذف۔ محدود فی القذف کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے پاک دامن آدمی پر زنا کی تہمت لگا دی، کسی عورت پر یا کسی مرد پر تہمت لگا دی، اور پھر وہ اس اپنی تہمت کو ثابت نہ کر سکا تو اس کو قذف کہا جاتا ہے، اور قذف میں 80 کوڑے لگتے ہیں۔ تو اگر کسی آدمی کو قذف میں 80 کوڑے لگائے گئے تو یہ بھی اس نے قذف کبیرہ گناہ ہے، تو اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیا جس کی وجہ سے وہ فاسق ہو گیا، اور جب وہ فاسق ہو گیا تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، اس پر تو اتفاق ہے۔ لیکن اگر محدود فی القذف، جس کو تہمت کی وجہ سے حد لگا دی گئی، اس آدمی نے اگر توبہ کر لیا تو توبہ کرنے کے بعد کیا اس کی گواہی قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی اگر کسی آدمی کو حد قذف میں حد لگا دی گئی، 80 کوڑے اس کو لگا دیے گئے، اور پھر اس کے بعد اس نے توبہ بھی کر لیا، توبہ کر لینے کے بعد کیا اس کی گواہی قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کے بارے میں جمہور فقہا کی رائے یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دیگر فقہا کی رائے یہ ہے کہ جب محدود فی القذف آدمی توبہ کر لیں تو توبہ کر لینے کے بعد اس کی گواہی قابل قبول ہے،
اور یہ اس میں حد یہ جو قذف ہے اس گناہ میں اور دیگر گناہوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح دیگر گناہوں میں کوئی آدمی توبہ کر لے تو توبہ کر لینے کے بعد اس کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے، اسی طرح سے حد قذف میں بھی اگر کوئی آدمی توبہ کر لے تو توبہ کر لینے کے بعد اس کی گواہی قابل قبول ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس آدمی کی گواہی ہمیشہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. اس لیے جس آدمی کو حد قذف لگا دی گئی تو ساری زندگی بھر اس کی گواہی وہ ریجیکٹ ہوگی اور اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اصل میں اس اختلاف کی بنیاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اختلاف کی بنیاد یہ آیت ہے کہ جس میں سورہ نور میں آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدہ. اس میں جو احکام بتائے گئے ہیں، پہلا حکم یہ ہے کہ جو کسی پاک دامن خاتون پہ تہمت لگا دے زنا کی اور پھر وہ 4 گواہ پیش نہ کریں تو ان کو 80 کوڑے لگا دو. پہلا حکم ہو گیا. دوسرا حکم ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی کو قبول نہ کرو. دوسرا حکم. تیسرا حکم واولئک هم الفاسقون، اور یہ لوگ فاسق ہیں. تو جو تہمت لگا دینے والے ہیں ان کے بارے میں 3 باتیں یہاں پہ ارشاد فرمائی گئی. نمبر 1 ان کو 80 کوڑے لگا دو. نمبر 2 ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. اور نمبر 3 یہ لوگ فاسق ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کیا. اب مسئلہ اس میں یہاں پہ یہ ہے کہ پہلے 3 احکام بیان ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد استثناء کو ذکر کیا گیا، ایکسیپشن آئی ہے یہاں پر. تو آیا یہ استثناء پچھلے کتنے احکام کی طرف راجع ہے؟ تو دیگر ائمہ حضرات کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا حکم نمبر 2، اولئک هم الفاسقون اور حکم نمبر 3، یہ دونوں احکام استثناء کے ذریعے ختم ہو جائیں گے. مثال جس آدمی نے توبہ کیا تو اس کی گواہی بھی قابل قبول ہوگی اور وہ اس کے بعد فاسق بھی نہیں ہوگا. یعنی آخری 2 احکام استثناء سے اٹھ جائیں گے کہ جس آدمی نے توبہ کر لیا تو اس کے گواہی بھی قابل قبول ہوگی اور وہ فاسق بھی نہیں ہوگا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر استثناء صرف آخری حکم سے ہے، استثناء صرف آخری حکم سے ہے، اور وہ ہے واولئک هم الفاسقون. وہ فرماتے ہیں کہ اگر استثناء کو آپ پیچھے کی طرف لوٹاتے ہیں پھر تو تینوں احکام سے استثناء کریں کہ اس کو 80 کوڑے لگا دیں اور مردود الشہادت بھی ہے اور فاسق بھی ہے. تو جس آدمی نے توبہ کیا تو وہ فاسق بھی نہیں ہے، وہ مردود الشہادت بھی نہیں ہے اور اس کو 80 کوڑے بھی نہیں لگائے جائیں گے. تو جب آپ استثناء کو پہلے حکم کی طرف راجع نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو جو سب سے اس کے ساتھ متصل حکم ہے، جو آخری حکم ہے، اس کی طرف رجوع اس کو راجع کر دیں، اور آخری حکم یہ ہے کہ وہ فاسق ہیں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو آدمی حد قذف لگ جانے کے بعد توبہ کرے تو اس کو توبہ کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ فاسق نہیں ہوگا، لیکن اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے ناقابل قبول ہے، اس لیے کہ یہاں پہ ابداً کا لفظ بتلا رہا ہے کہ اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے ناقابل قبول ہے. اس لیے اس آدمی کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. اور یہ استثناء صرف آخری جملے کو راجع ہے اور دونوں جملوں کو راجع نہیں ہے، اور دونوں کی دلائل قرآن مجید میں دیگر جگہوں پہ اس کی مثال ہے کہ کہیں بعض جگہوں پہ استثناء سارے احکامات کی طرف لوٹ رہی ہے اور بعض جگہوں پہ صرف آخری حکم کی طرف لوٹ رہی ہے. تو اس وجہ سے اختلاف ہے، ورنہ اگر قرآن مجید کی دیگر آیات میں استثناء کے بارے میں یہ بات واضح ہو چکی ہوتی کہ کیا وہ صرف آخری حکم کو استثناء لوٹتی ہے یا سارے احکامات کی طرف، تو پھر اس اختلاف کی زیادہ گنجائش نہ ہوتی. لیکن چونکہ دونوں طرح کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں اس وجہ سے یہاں پر بھی اختلاف آیا ہے کہ کیا استثناء کا تعلق آخری حکم سے ہے یا اس سے پہلے کے حکم کے ساتھ بھی ہے. تو فاسق کی گواہی قابل قبول تو اس پر اتفاق ہے کہ توبہ کے بعد قابل قبول ہے، لیکن صرف اس آدمی جس کو محدود فی القذف کہا جاتا ہے، جس کو حد لگا دی گئی، تو جمہور کے ہاں توبہ کے بعد اس کی گواہی بھی قابل قبول ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس کی گواہی قابل قبول نہیں. اور اختلاف کی بنیاد کی ہم نے وضاحت کر دی. اس میں اب دوبارہ اس لیکچر کا خلاصہ اگر دیکھ لیا جائے تو شروط اداء شہادہ میں ہم نے پہلی شرط ایک پڑھ لی تھی پچھلے لیکچر میں، دوسری شرط یہ کہ آزاد ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ مکلف ہو، چوتھی شرط یہ کہ عدالت ہو. عدالت کی تعریف مختصراً ہم نے کی، اس کے بعد عدالت ظاہرہ اور عدالت باطنہ کے بارے میں مختصراً گفتگو ہوئی. پھر کیا عدالت ظاہرہ پر اکتفا کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کے بارے میں ہم نے 3 آراء پڑھ لی. پھر تزکیۃ الشہود کے بارے میں مختصراً بات ہوگی کہ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے.
پھر فاسق کی گواہی پر اگر فیصلہ کر دیا جائے تو اس کا کیا سٹیٹس ہے، اور آخری بات کہ توبہ کے بعد فاسق کی گواہی قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو یہ جو چوتھی شرط تھی عدالت، اس میں تھوڑی سی تفصیل زیادہ تھی، اس وجہ سے یہ ساری باتیں ہم نے یہاں پہ اس کے بارے میں مختصراً پڑھ لی۔ مزید تفصیل کے لیے متعلقہ کتب کی طرف مراجعات کی جا سکتی ہے، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس سے آگے کی جو شرائط ہیں اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔